آج ہم پڑھیں گے انٹرنیشنل بل آف ہیومن رائٹس کے بارے میں۔ انٹرنیشنل بل آف ہیومن رائٹس میں ہمارے پاس بیسیکلی دو کووننٹس ہیں اور ایک ڈکلیریشن ہے۔ ایک انٹرنیشنل کووننٹ آف فار سول اینڈ پولیٹیکل رائٹ اور دوسرا انٹرنیشنل کووننٹ فار اکانومک، سوشل اینڈ کلچرل رائٹس، اور پھر ایک ڈکلیریشن یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہمارے پاس ہیں۔ تو بیسیکلی ان تینوں کو ملا کے ہم ان کو انٹرنیشنل بل آف ہیومن رائٹس کہتے ہیں۔ اسٹارٹنگ وتھ UDHR۔ UDHR ایک انٹرنیشنل ڈاکیومنٹ ہے جو جنرل اسمبلی، یونائٹڈ نیشن کے جنرل اسمبلی میں اس کو پاس کیا گیا تھا۔ اس کے اسٹیبلشمنٹ کا بیسیکلی مقصد فریڈم اور ہیومن رائٹس کی گارنٹی تھی۔ اگر اس کو دیکھیں تو یہ ریزولوشن جو ہے 217 ریزولوشن پاس ہوئی تھی اور یہ پاس ہوئی تھی 10 دسمبر 1948 کو۔ اس میں 30 آرٹیکلس ہیں جو انڈیویجول بیسک ہیومن رائٹس کے بارے میں ہی ڈسکس کرتے ہیں۔ ورلڈ وار 2 کے بعد جب نیوکلیئر بامبنگز ہوئی ہیروشیما اور ناگاساکی کی اور ایک گلوبل ریفیوج کرائسس ہوا، اور اس ریفیوج کرائسس کو ایڈریس کرنے کے لیے UDHR ایک ڈکلیریشن یونائٹڈ نیشن میں پاس ہوئی۔ اس کا جو سارا محنت تھا UDHR کا، وہ ایک عورت کو جاتا ہے جس کا نام ایلینور روزویلٹ ہے، جو یو ایس اے کے پریزیڈنٹ کی بیوی تھی۔ اس ڈکلیریشن کو پاس کرنا بہت ہی زیادہ مشکل کام تھا، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس جو دنیا کی سچویشن تھی وہ بہت ہی زیادہ کرٹیکل تھی، کیونکہ USA اور سوویت یونین بالکل آمنے سامنے تھے۔ اب جو UDHR کو جب ایلینور روزویلٹ نے یونائٹڈ نیشن میں پیش کیا تو بہت USA نے بھی اور سوویت یونین نے بھی اس کی مخالفت کی، اور مخالفت کی وجہ صرف یہی تھی کہ سوویت یونین کے اپنے کچھ سٹینڈرڈز تھے جس سے وہ ہیومن رائٹ کی ڈٹرمنیشن کر رہا تھا، اور USA کی اپنی تھی۔ اس کے علاوہ USA میں بھی بہت سارے ایسے پولیٹیشنز تھے جن کو لگ رہا تھا کہ یہ ایک کمیونسٹ پروپیگنڈا ہے جو رشیا جو ہے وہ اس کو انجینئر کر رہا ہے۔ اب ان سارے سچویشن کے باوجود ایلینور روزویلٹ نے اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے UDHR کو یونائٹڈ نیشن سے پاس کروایا۔ اب جنرل اگر ہم اس کے آرٹیکلس کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ہر ایک آرٹیکلس پہ ڈیٹیل پہ نہیں جائیں گے۔ ایک ٹیبل میں نے یہاں پہ بنائی ہے، اگر آپ دیکھیں تو آرٹیکل 1 to 2 جو ہے کنسیپٹ آف ڈگنیٹی اور لبرٹی اور ایکویلٹی کی بات کرتا ہے۔ پھر آرٹیکل 3 سے لے کر 5 تک یہ انڈیویجول رائٹس کی بات کرتا ہے، یعنی پروہیبیشن آف سلیوری وغیرہ جو بھی انڈیویجول رائٹس ہیں ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتا ہے۔ پھر آرٹیکل 6 سے لے کر آرٹیکل 11 تک فنڈامنٹل رائٹس کی جو ریمیڈیز ہے یا ان کی وائلیشن کے نتیجے میں کیا کیا جا سکتا ہے ان چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ آگے جا کے آرٹیکل 12 اور آرٹیکل سے لے کر آرٹیکل 17 تک وہ رائٹس ہے جو ایک انڈیویجول پوزیس کرتا ہے اگینسٹ کمیونٹی، جس طرح کہ فریڈم آف موومنٹ ہو گیا ایکسیٹرا، یہ چیزیں۔ پھر آرٹیکل 18 سے 21 تک فریڈم آف تھاٹ، اوپینین ایکسپریشن، پیسفل ایسوسیشن، یہ چیزیں ان تمام میں ہیں۔ تو ان شارٹ اور ان نیٹ شیل UDHR میں جو بیسک ہیومن رائٹس اور بیسک ہیومن فریڈم ہے ان چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اب ہم جب انٹرنیشنل ہیومن رائٹس بل آف ہیومن رائٹس کے نیکسٹ حصے پہ جاتے ہیں، جو تھا ہمارے پاس پہلا کووننٹ، جو انٹرنیشنل کووننٹ آف سول اینڈ پولیٹیکل رائٹ۔ یہ ایک ملٹی لیٹرل ٹریٹی تھا۔ ملٹی لیٹرل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت سارے 2 سے زیادہ ملک شامل تھے اس ٹریٹی میں۔ یہ بھی یونائٹڈ نیشن کے جنرل اسمبلی میں ہی اڈاپٹ کی گئی تھی 23 مارچ 1976 کو۔ اس میں ٹوٹل 53 آرٹیکلس ہیں جو 6 پارٹس میں ڈیوائڈ ہیں۔ اس کے اسٹرکچر کو اگر دیکھیں تو اگر ہم اس کو بھی اوپر سے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا کے دیکھیں گے تو آرٹیکل 1 جو ہے اس کا جو ہے وہ سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتا ہے، یعنی رائٹ ٹو فریلی ڈٹرمن پولیٹیکل اسٹیٹس، پرسو اکانومک، سوشل اینڈ کلچرل گول، یعنی اسپیسیفکلی یہ جو سول رائٹس ہیں، پولیٹیکل رائٹس ہیں، ان کو ڈیٹیل یا ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ پھر آرٹیکل 2 سے لے کر آرٹیکل 5 تک یہ لیجسلیشن کی بات کرتی ہے کہ کیسے جو رائٹس ڈسکس ہوئے ہیں آرٹیکل 1 میں ان کو اپنی لیجسلیشن میں کیسے لایا جائے اور ملک میں کیسے ان کو انفورس کیا جائے اور ان کی وائلیشن پہ کیا لیگل ریمیڈی پرووائڈ کی جائے۔ پھر آرٹیکل 6 سے لے کر 27 تک جو بیسک ہمارے پاس ہیومن رائٹس ہیں فزیکل انٹیگریٹی سے ریلیٹڈ، جیسے رائٹ ٹو لائف ہو گیا، رائٹ ٹو فریڈم فرام ٹارچرز، فرام سلیوری اور فرام ان لافل اریسٹ یا فرام رائٹ ٹو ہیبیس کارپس، یہ چیزیں جو ہیں یہ 6 to 27 آرٹیکل میں مینشن ہیں، یعنی 6 سے لے کر 27 آرٹیکل تک۔
پھر جو اور اس کے علاوہ اس پہ پرائیویسی اینڈ پروٹیکشن، فریڈم آف تھاٹ، ریلیجن، پیسفل اسمبلی، اس میں بھی اگین ڈسکس ہوئے ہیں۔ پھر نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے آرٹیکل 28 سے لے کے 45 تک، اس میں جو ہے جو ہیومن رائٹس کمیٹی کس طرح آپریٹ کرے گی وہ چیزیں اس میں ہیں، یعنی کہ یہ اسپیسیفکلی ہیومن رائٹس کمیٹی کے لیے ہے کہ وہ کس طرح ان ساری چیزوں پہ نظر رکھے گی۔ پھر آرٹیکل 46 سے لے کے 47 تک یہ ICCPR اور یونائٹڈ نیشن میں جو ریلیشن ہے اس کو ڈسکس کرتی ہے۔ پھر آرٹیکل 48 سے لے کے 53 تک ریٹیفیکیشن کو، کہ کب یہ انفورس ہوگا، کب اس کی کمنسمنٹ ہوگی، کس طرح اس کی امینڈمنٹ ہوگی، یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس تھیں۔ اب ہم نیکسٹ پڑھیں گے۔ پھر اب ہمارے پاس آتی ہے انٹرنیشنل کووننٹ آف آن اکانومک، سوشل اینڈ کلچرل رائٹس۔ اس میں بھی 31 آرٹیکل ہمارے پاس ہے جو 5 پارٹس میں ڈیوائڈ ہیں۔ جو اس کا پہلا پارٹ ہے، یعنی فل فلیج جو پہلا پارٹ ہمارے پاس آتا ہے، یہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو جس طرح نام سے اس کا ظاہر ہو رہا ہے کہ اکانومک اور سوشل کلچرل رائٹس کی بات کرے گا، تو اس میں سمپل ہمارے پاس رائٹ ٹو ورک ان فیوریبل کنڈیشن، اور پھر رائٹ ٹو ٹریڈ یا یونین رائٹس جو ہیں یہ ہمارے پاس ہے۔ سوشل سیکیورٹی ریلیٹنگ ٹو مدرہڈ، چائلڈہڈ، فیملی، میرجز، اور رائٹ ٹو ایڈیکویٹ فوڈ، کلودنگ، فریڈم فرام ہنگر، رائٹ ٹو ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس اس کووننٹ میں شامل ہے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس 2 کووننٹ اور ایک ڈکلیریشن جو مل کے ہمارے پاس کہلاتی ہیں انٹرنیشنل بل آف ہیومن رائٹس۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا۔